آج ہم غزہ بورڈ آف پیس پر بات کریں گے۔ غزہ میں جو امن کا بورڈ بنایا جا رہا ہے اور اس بورڈ کے تحت انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بنائی جائیں گی اور اس فورس میں 20,000 فوجی کام کریں گے، ان کو بھرتی کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ صرف فوج ہی نہیں بلکہ 12,000 پولیس افسران بھی شامل ہیں، جس کو نہ صرف غیر مسلم ممالک سے بلکہ مسلم ممالک سے بھی ان کو ہائر کیا جائے گا، ان کو بھرتی کیا جائے گا۔ تو اگر ہم پچھلے دنوں کے اجلاس کی بات کریں، اس اجلاس میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی تعریفیں کی ہیں، پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، اور انٹرنیشنل میڈیا پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ پاکستان کا کردار بہت اہم ہوگا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں، یا یہ جو غزہ پیس آف بورڈ ہے، غزہ بورڈ آف پیس ہے۔ تو کنفیوژن اس بات کا ضرور ہے، بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ایک طرف پاکستان کا یہ ہے اسٹریٹ فارورڈ موقف ہے کہ ہم غزہ میں حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے، ان کو ڈس آرم کرنے کے لیے اپنے فوجی پاکستانی آرمی وہاں نہیں بھیجیں گے، تو پھر امریکہ کی طرف سے پاکستان کی تعریفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ تو پھر وقت ہی ثابت کرے گا کہ پاکستان کا کردار کیا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں یا غزہ بورڈ آف پیس میں۔ اور ساتھ ساتھ اگر دوسری کنفیوژن کی بات کی جائے، دوسرے اعتراض کی بات کی جائے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا پر، یورپ میں، ایون امریکہ میں مختلف میڈیا چینلز، ویب سائٹس یا لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آپ نے یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا ایشو ہے، وہ دونوں فریق ہیں اس جنگ میں، لڑائی میں، آپ ان دونوں کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، لیکن آپ نے فلسطین اور حماس سے کوئی بھی نمائندہ آپ نے نہیں لیا ہے اس غزہ بورڈ آف پیس میں، اور ساتھ ساتھ آپ نے دوسری جانب اسرائیل کا پراپر نمائندہ لیا ہے، وہ کام کرے گا۔ اور اگر ہم بات کریں گے یہ جو بورڈ ہے غزہ پیس بورڈ کی بات کریں، تو اس کا سربراہ ایک امریکن جرنیل ہوگا، وہ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے کہ ہمیں غزہ میں کس طرح امن لانا ہے، کس طرح یہ جو ہوا ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اتنے سارے لوگوں کی شہادتیں ہوئے ہیں، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، نقصان کو کیسا پورا کرنا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یورپ میں بہت اہم ممالک، جس میں برطانیہ شامل ہیں، جس میں بہت سارے دیگر ممالک شامل ہیں، انہوں نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی ہے، اور پاکستان نے اس اجلاس میں ضرور شرکت کی ہے، اور یہ میرے خیال میں ابھی بتانا کہ یہ پاکستان کا کیا کردار ہے، یہ آگے وقت ہی ثابت کرے گا۔ تو ہم جس 12,000 پولیس افسران کی بات کر رہے تھے، پاکستان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا نام امریکہ کو ضرور چاہیے کہ دیکھیں یہ جو غزہ پیس بورڈ ہے یا جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے، اس میں پاکستان کا نام کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ لانا چاہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پاکستانی آرمی نہ صحیح، پاکستان سے پولیس افسران ضرور چاہیے امریکہ کو، اور یہی وجہ ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ ہو سکے پاکستان سے پولیس افسران بھیجا جائے گا اس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بنانے کے لیے، تاکہ وہاں جا کے پھر وہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی جو کہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ ہوگا۔ اور اگر ہم بات کریں تو یہ جو پولیس افسران یا پولیس فورسز کو بھرتی کرنے کا جو عمل ہے، وہ فلسطین میں بھی جاری ہے۔ فلسطین سے پولیس فورسز کو ہائر کیا جا رہا ہے، ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے، اور انہی پولیس فورس میں وہ افسران جن کا حماس کے خلاف کسی نہ کسی طریقے سے کارروائی ہوئی ہو پاسٹ میں، یا پھر وہ PLO فلسطین کی جو گورنمنٹ تھی پہلے کی، ان کا حصہ ہوا کرتے، تو انہی افسران کو ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ وہ حماس کے خلاف کارروائی کریں، کام کریں، ان کو ڈس آرم کرنے کے لیے یہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی حساس معاملہ بن چکا ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، پاکستان کو کیا
ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کو اعتماد میں لینا چاہیے یا پھر نہیں، کیونکہ اتنا بڑا ڈیسیجن یا فیصلہ کرنا ہے جس کی کانسیکوینسز کچھ بھی ہو سکتی ہیں. وہ نہ صرف غزہ میں حماس کے خلاف ہو سکتی ہیں بلکہ ایون پاکستان کے خلاف بھی خطرناک فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی سے بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے یا جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس غزہ بورڈ آف پیس میں سو کالڈ بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، ان کی طرف سے ایک سخت رد عمل کا ہمیں سامنا ہو سکتا ہے. تو دوسری طرف اگر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ایک طرف امریکہ امن کا چیمپئن بنے بیٹھا ہوا ہے، امریکن پریزیڈنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو تو امن کا ایوارڈ بھی ملنا چاہیے تھا، انہوں نے بہت سارے جنگیں رکوا دی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا ہے کہ بہت سارے جنگیں شروع کرنے میں بھی امریکہ کا ہی ہاتھ ہے. تو یہ جو ابھی کی صورتحال کی بات کی جائے تو امریکہ ایک طرف غزہ میں حماس کو یا فلسطین میں امن کی بات کر رہا ہے، تو دوسری طرف وہ پے در پہ مشرق وسطیٰ میں بھاری ہتھیار بیچ رہے ہیں اور ہتھیار جمع کر رہے ہیں. اور امریکہ کے امریکن ملٹری ایکسپرٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ آئندہ ہفتوں میں وہ ایران پر حملہ کرے گا. وہ ایران کو وہ بار بار ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ یہ شرائط ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، ادروائز وہ آپ کے اوپر چڑھائی کریں گے، حملہ کریں گے. تو ایران اب ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی وہ شرائط جو کہ ایران سمجھ رہا ہے ان کی بنیاد ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو امریکہ یہ جو ہتھیار بھیجنے کا عمل ہے وہ کئی دنوں سے بلکہ ہفتوں سے جاری ہے. اگر پہلے کی طرح ہم موازنہ کریں گے کہ اس بار امریکہ اگر ایران پر حملہ کرتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ جب ایران پر حملہ ہوا ہے تو ایران نے ڈائریکٹلی اسرائیل کو ہیڈ کرنا شروع کیا، اور پہلی دفعہ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، جو میزائلز کو کیچ کرنے کا، ناکارہ بنانے کا جو ان کے پاس ہتھیار ہے، وہ ناکام بنایا. کیونکہ ایران کی طرف سے یک وقت میں سینکڑوں ہزاروں میزائل داغی گئی، اور اس میزائل کو ایک وقت میں انٹرسیپٹ کرنا اسرائیل کے لیے، اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کے لیے ناممکن بنا. اسرائیل میں وہ تمام جو ان کی ٹارگٹ تھی وہ پورا کرنے میں ایران کامیاب ہوا تھا، اور بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے تھے، بہت سارے بلڈنگ کولیپس ہو گئے تھے، اور یہ اسرائیل کو ایک بہت ہی پہلی دفعہ سرپرائزنگ اٹیک ملا تھا جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو اس دفعہ امریکن جو ایکسپرٹ ہے، ملٹری ایکسپرٹ ہے، ان کا ماننا ہے کہ اس دفعہ بھی امریکہ ایران پر حملہ کرے گا، اور ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی بچانے کا ٹاسک انہوں نے لے رکھا ہے کہ اس دفعہ ایران اگر اسرائیل پر میزائلیں داغے گا تو اسی میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے میں امریکہ اپنا کردار ادا کرے گا. تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اگر ہم بات کریں کہ ایران پر حملہ ہوتا ہے یا امریکہ جو چاہتا ہے ایران سے، اس میں اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ایران سے امریکہ اصل میں چاہتا ہے کہ یہاں رجیم چینج ہو. یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، یہ جو سیٹ اپ ہے، وہ کسی بھی طریقے سے امریکہ ختم کرنا چاہتا ہے. صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ اسرائیل بھی ختم کرنا چاہتا ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ ایک خود مختار ایران چاہتا ہے، وہ اپنے آزاد فارن پالیسی چاہتے ہیں، اپنے معاملات خود حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ہماری انٹرسٹ شامل ہو ایران میں، جس طرح کہ بہت سارے دیگر ملکوں میں امریکہ کرتا رہتا ہے. تو اگر امریکہ یا اسرائیل اس میں کامیاب ہوتے ہیں حملہ کر کے، اس کے بعد پھر رجیم چینج کر کے، جس طرح کہ انہوں نے وینیزویلا میں کیا، اس کے بعد پھر امریکہ ہی نہیں صرف بلکہ اسرائیل بھی، یہ جو پھر اس کے بعد جو سیٹ اپ ہوگا، گورنمنٹ ہوگی، وہ اسرائیل اور پرو امریکہ ہوگا. مطلب آپ سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل پھر پاکستان کے بارڈر تک پہنچ گئے، ہمارے دروازے تک پہنچ گئے. اور اگر ہم موساد کی جو اسرائیلی انٹیلیجنس ہے، ان کا جو خفیہ ایجنسی ہے، انہوں نے پاسٹ میں را کے ساتھ انڈین کی جو ایجنسی ہے، خفیہ ایجنسی، ان کے ساتھ مل کر پاکستان میں کارروائی کی ہے. پاکستان کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں اس کو نشانہ بنانے کے لیے بہت ساری دفعہ انہوں نے کارروائی کی ہے، پلاننگ کی ہے، جس میں وہ ناکام ہوتے رہے. تو یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے. اگر ایسا ہونے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے
تو پھر نہ صرف ایران کے لیے، نہ صرف مشرق وسطیٰ کے لیے، بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہوگا جس سے نمٹنا مشکل ہوگا۔ تو آپ لوگ بھی کامنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائے گا کہ کیا واقعی یہ جو چل رہا ہے، موجودہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کر دیتا ہے تو یہ جنگ کئی دنوں تک نہیں بلکہ کئی ہفتوں، بلکہ مہینوں یا پھر سالوں تک جاری ہو سکتی ہے۔ جس طرح کی رشین یوکرین وار ہیں، وہ ایک چھوٹا سا حملہ سمجھ بیٹھے تھے اس کو کہ رشیا اس میں کارروائی کرے گا، لیکن وہ ایک چھوٹا حملہ نہیں ثابت ہوا، بلکہ ابھی 4 یا 5 سال سے یہ جنگ جاری ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہوگا پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف بھی ہمیں لے کے جا سکتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنا تجزیہ ضرور ایڈ کیجیے گا۔ انٹل نیکسٹ ولاگ، خدا حافظ۔